تم قادیانیوں کو میں نے بکواس کی تھی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، لیکن تم لوگ گئے نہیں ابھی تک. یہ وہ الفاظ تھے اس انسان کے پنڈی میں جس نے احمدی کو کلہاڑیاں مار کر شہید کر دیا اسی کی دکان میں. پہلی بات تو یہ کہ تم لوگوں کے بابو جی کا ابو جی کا ملک تو باپ کا ملک تو ہے نہیں کہ تم لوگ دوسروں کو کہتے پھرو کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. دوسری بات یہ کہ یا تو تم لوگوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہوتی اور تمہاری قربانیاں ہے نہیں کوئی، نہ پاکستان بننے سے پہلے نہ پاکستان کے دوران، اور اب جو کارنامے ہیں تم لوگوں کے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تم جس ملک میں بیٹھ کر تشن دکھا رہے ہو نا، وہ ایک ایکس مرزائی کے خواب پر بیٹھے ہو جس کو تم آج علامہ اقبال کہتے ہو، ایک شیعہ کی جستجو پر بیٹھے ہو، اسماعیلی کے کانٹیکٹس پر بیٹھے ہو، ظفر اللہ صاحب کی محنت پر بیٹھے ہو. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک بنایا. تم لوگ تو آنا ہی نہیں چاہتے تھے ملک میں، تم لوگ تو شرمندگی اور مایوسی سے آئے تھے. تم لوگوں کی جماعتوں نے، تم لوگوں کے مولویوں نے پاکستان کے بارے میں کیا بکواس کی تھی بتاؤں؟ پروسٹیٹیوٹ کا بچہ، کافر اعظم، پلیدستان کے نعرے لگتے تھے دلی گیٹ پر. تم لوگ تو کچھ لوگ مظفر گڑھ چلے گئے، ملتان، جھنگ، مایوسی، شرمندگی ہے، بے چینی تھی کہ اب کیا ہوگا. جس ملک کے خلاف ہم تھے ہم اسی ملک میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور جو پہلا پتا تمہیں ملا کھیلنے کا، اپنی عزت بچانے کا، وہ احمدیوں کا ملا اور تم نے اس کا بھرپور استعمال کیا. تو جو تمہاری کامیابی ہے پاکستان میں آج، اس کا شکریہ ادا جا کر احمدیوں کو کرو کہ جو تمہاری دکانیں چمک رہی ہیں، تحریکیں چمک رہی ہیں، ختم نبوت چمک رہی ہے. کوئی احمدی پکڑو، اس کے پیر پکڑو اور کہو شکریہ سر، آپ کی وجہ سے آج ہماری تحریکیں، ختم نبوت، مدرسے اور جو کارنامے ہم کر رہے ہیں، آپ نہ ہوتے تو ہماری یہ کامیابی نہ ہوتی. یہ احمدیوں کی بدولت ملی ہے تمہیں. جن کو ذلیل کیا انہی کی بدولت تمہیں کامیابی ملی، اور یہ جو کوٹ اینڈ کوٹ کامیابی ہے تمہاری ضلالت ہے جو تمہیں کامیابی نظر آتی ہے. اور مان لیتے ہیں چلے کہ احمدی جو ہیں وہ ڈرامے کرتے ہیں، مسجد میں جا کے کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے کیونکہ برٹش کا لگایا ہوا پودا ہے. 100 سال سے اوپر کی تاریخ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 100 سال سے اوپر کی تاریخ میں اتنے بندے تم لوگوں نے ان کے شہید کیے ہیں، اتنی ورسٹ پرسیکیوشن تم لوگ کر رہے ہو، لیکن یہ کیسا ڈرامہ ہے، کیسی فلم ہے کہ یہ ہٹ ہی نہیں رہے. جس فیملی میں سے ان کا شہید ہوتا ہے بندہ احمدیوں کا، وہ اپنے خلیفہ کو، حضور کو لیٹر لکھتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ مقام مل جائے شہادت کا. دھڑا دھڑ لوگ ملاقاتوں اور حضور کو لیٹر لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ ہم بھی شہید ہوں. یہ کس قسم کا ڈرامہ ہے؟ تمہاری والی شہادت نہیں جو تم سٹیٹ پراپرٹی کو آگ لگا کر، ملک کو چکا جام کر کے ہیں، لوگوں کی گردنیں کاٹ کر، مشال خان کو نیچے گرا کر، جنید حفیظ کو جیل میں ڈال کر، بچوں کا ریپ کر کے، پولیس کی گولیاں کھا کر تم لوگ کہو کہ وہ ہم شہید ہو گئے، عاشق رسول تھے ہم ہیں. اشفاق مسیح کو جیل میں ڈال کر ڈیتھ سینٹنس دے کر تم لوگ کہو کہ وہ ہم اس راہ میں شہید ہو گئے. یہ ضلالت کی موت ہے، یہ شہادت نہیں ہے. شہید تو وہ ہو رہے ہیں، احمدی ہو رہے ہیں. شہید تو ہزارہ شیعہ ہو رہے ہیں، مسیحی برادری کے لوگ ہو رہے ہیں. تمہاری شہادت ضلالت ہے، شہادت نہیں ہے وہ. اور جو تم کلہاڑیاں اور جو تم ہتھیار احمدیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہو، وہ کلہاڑی ہو، وہ بندوق ہو، وہ چپیڑ ہو، وہ قیامت کے دن ایسی بوتھے پہ تمہارے لگے گی نا کہ تمہیں یاد آ جائے گا. اور آخری بات، اللہ کی جو مخلوقات ہے نا، اس میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اس میں زہریلی چیزیں بھی ہیں، اس میں سور بھی آتے ہیں. اینڈ دیر از اے ویری بیوٹیفل ریزن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مخلوقات میں سے تم لوگوں کو، مولویوں کو، عالموں کو، عالم دین کو سب سے بدترین مخلوق قرار دیا ہے پوری کائنات کے نیچے. تو دس از سم تھنگ فار یو ٹو تھنک.